الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھ دیجئے دوستو، زور سے پڑھ لو یار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یہ درود شریف یاد کر لو دوستو، اس درود میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مانی گئی ہے۔ اچھا سنو دوستو، آج کا خطبہ ہے کہ انسان شادی ایک عبادت ہے، تو عبادت کو عبادت ہی کی طرح ادا کرنا چاہیے۔ عبادت کو رسم و رواج اگر بنا دیا گیا تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی، وہ رسم و رواج رہ جائے گا۔ پھر عبادت جب عبادت نہیں رہتی تو عبادت سے جو ملنے والی رحمت اور برکت ہے وہ اس کو نہیں ملتی۔ عبادت اگر عبادت ہے تو یہ خود بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اگر عبادت کر دیا عبادت ہی کے طریقے سے تو عبادت کے بعد لانگ ٹائم، طویل مدت تک اس کی رحمت اور اس کی برکت اور اللہ کا فضل شامل حال رہتا ہے۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں دوستو۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے اور آنے والی جو عبدالآباد کی زندگی ہے وہ زندگی ہماری سکھ چین کی گزرے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کو سکھ چین میں تبدیل کر دے اور وہاں کوئی ہمیں مشکلات پیش نہ آئے۔ تو دوستو شادی جو ہے، شادی کو سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شادی کیا، اور شادی ایک حلال طریقہ ہے انسان کے خوشگوار زندگی کو گزارنے کا۔ شادی کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہماری اور آپ کی نسل شادی ہی کی برکت سے چلتی ہے۔ جی ہم اپنے والد سے دنیا میں وجود آئے، ان کا وجود ان کے والد سے ہوا۔ جی انبیاء علیہ السلام نے بھی قرآن میں دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ رب لا تجعلنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا بے اولادی نہ چھوڑیے اور ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اولاد جو ہے نیک صالح انسان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہ ہم کو ہمارے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں دوستو، ہم سے بہت سن چکے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم کو ذریت اور اولاد ایسی دیجیے جو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو، اور مجھے متقیوں کا امام بنائیے۔ کیا مطلب؟ میری اولاد سب گھر والے متقی ہوں اور میں ان کا امام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ایسے ہی بنائے۔ اچھا دوستو، تو ایک بات، دوسری بات یہ سمجھ لیجیے، بہت لوجک ہے۔ برکت انسان کو ملتی ہے برکت والے اعمال سے، فضل ملتا ہے فضل والے اعمال سے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے وضو کیا نماز سے پہلے، تو وضو سے آپ کو پاکی حاصل ہوئی، جسمانی بھی، اور نماز پڑھ لیا تو روحانی پاکی حاصل ہو گئی۔ تو اگر وضو ہم نہ کرتے تو ہماری نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برکت ملتی ہے انسان کو برکت والے اعمال سے، اللہ کا فضل ملتا ہے فضل والے اعمال سے۔ مال اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ کون کہتا ہے کہ آپ مال استعمال نہ کیجئے؟ اللہ کے راستے میں استعمال کیجئے۔ لیکن آج کا خطبہ آیا، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو،
قرآن کریم میں جہاں پر یہ آیت آئی ہے عورت کے سلسلے میں، وہاں پر آیا کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. جی کیا ہے آیت؟ فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، یعنی ہر چیز میں اللہ کا لحاظ اور خیال اور دھیان رکھو. اور وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یقین رکھو کہ آپ کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے انشاءاللہ. وہ بہت اچھا دن ہوگا جس دن اللہ سے ہم ملیں گے. یار وہ کائنات عالم کا خالق مالک ہمارا رب ہے، تو اس سے ملیں گے تو کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. جی بہت اچھا مزہ آئے گا. میں سنا چکا ہوں، کہانی آج نہیں سناؤں گا. سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے قدرت کی نشانی، اللہ کے وجود کی دلیل، اور اللہ ایک ہی ہے اس کی بھی دلیل. اور وہ اللہ جس نے اپنی کمال قدرت سے آپ کے دل میں دھڑکن پیدا کی، آنکھ میں روشنی ڈال دی، زبان میں گویائی عطا کر دی، ساری قوتیں عطا کی. تو وہ اللہ کیا کرتے، دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے، آپ ہاتھ لگائیے تو جوتا مارے گا اس کا باپ آپ کو، لیکن نکاح کی سنت ادا ہوتی ہے تو پورا خاندان، کنبہ، ماں باپ، عزیز رشتہ دار سجا کے بسا کے دلہن کو ایسا بیوٹیفل بنا دیتے کہ آپ کا دل رات میں وہ جیت لیتی ہے لڑکی. جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو اللہ دے دے. کہو آمین، منہ پر ہاتھ مت رکھو، شرماؤ مت. جی مزہ لے لو، اگر مزہ نہیں زندگی کا ملا تو کچھ نہیں ملا. وَمِنْ آیَاتِهِ، تو اللہ کی نشانی میں کیا ہے؟ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تم ہی لوگوں میں سے یعنی انسانوں میں سے تمہاری بیویاں اللہ نے پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ مرد جو بولتا ہے بغیر مرد کا عورت کے مجھے سکون ملتا ہے تو وہ مرد نہیں، نامرد ہے. اور نامردی کمال نہیں. کان کھول کے سن لو، مجھے گالیاں دینا تو باہر دینا. جی وہ مرد جو بولتا ہے کہ وداؤٹ وائف، یعنی آپ لوگ بولتے وداؤٹ وائف نو لائف، ہم بولتے ہیں ہاؤس وائف گڈ لائف. ٹھیک ہے، بغیر بیوی کی کوئی زندگی ہے. جنت میں آدم علیہ السلام، لیکن بیوی نہیں ہے تو جنت کی ہر نعمت پھیکی پھیکی لگ گئی. مزہ ہی نہیں آ رہا کوئی کھانے میں. سیب سنترا انار انگور اللہ کا پیدا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے دیکھا آدم تو اداس ہے، تو ایک زندہ کھلونا اللہ نے عطا کیا. کس کو؟ بابا آدم کو. آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آدم اب تجھے چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا. لِتَسْكُنُوا، سکون بولتے، سکون کیا بولتے؟ سکون. تو قرآن کریم نے کیا کہا سنو، لِتَسْكُنُوا، عورت سے مرد کو سکون ملتا ہے. یہ اس سے پوچھو جو بیوی والے لوگ ہیں، اور میاں بیوی میں ان کے کوئی جھگڑا پھڈا نہیں ہے، ان سے پوچھو کتنا سکون ملتا ہے. جھگڑا پھڈا والے سے میرا کوئی ٹینشن نہیں ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی. اس کی تشریح بہت لمبی ہے، میں ایک سیکنڈ میں کر دیتا ہوں. مودت کا تعلق ہے شہوت سے. انسان پر ہیجانی کیفیت آتی ہے تو بیوی کے ذریعے انسان اپنی ہیجانی کیفیت کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اس سے انسان کو اولاد دیتے. پھر آپ اولاد جب آ جاتے ہیں، ہائے میرا پتر، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا راجہ، ہائے میرا لال، پورے خاندان میں کہتے ہو مجھے مولانا ایک بیٹا ہوا ہے. آپ کو نہیں ہوا، آپ کی میڈم کو ہوا. ٹھیک ہے، نسب اس کا آپ کی طرف ہے. تو مودت کہتے ہیں شہوت سے تعلق. جوان جب تک انسان ہوتا ہے بیوی سے اس کو مودت ہوتی ہے، اس کو طلب ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے. اب بغیر بیوی کے سکون نہیں ملتا. اس پر بہت لمبی لمبی باتیں، مجھے 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنی. ورحمہ، شہوت جب انسان کے بڑھاپے میں ختم ہو جاتی، اب جسمانی طور پر عورت سے کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتا وہ، تو اب اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی. رات میں بستر پر عورت سوئی ہوئی ہے تو مرد کو نیند آ جاتی ہے، حالانکہ جسمانی کوئی تعلق نہیں. جی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، بیگم چلی گئی، میڈم میکے، تو کہا میڈم اپنا دوپٹہ چھوڑ جاؤ. وہ دوپٹہ جو بغیر دھلا ہوا ہو، رات میں تکیا کے بازو میں رکھا اور تکیا سے میڈم کے جسم کی خوشبو محسوس کر کے رات میں نیند آ گئی. اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے. کیا پیاری چیز ہے.
حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر کے بیویوں کی کیا قدر ہے جی. اسی لیے بخاری میں روایت ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے تو عورت اپنے شوہر کو آغوش میں لے لے, اور اماں عائشہ نے حضور کو اپنے گود میں لے لیا تو حضور کی روح یہاں پرواز ہوئی کہ سر یہاں پر تھا اماں عائشہ کی. جی تم لوگ کیا جانو بیوی, تم لوگ تو مارنا پیٹنا جانتے ہو, اور موبائل میں رات میں وہ بھی گیم کھیلتی ہے, تم بھی گیم کھیلتے ہو, تو کیا مزہ آئے گا تم لوگ. چھوڑو استغفر اللہ. تو مودت کا تعلق ہے شہوت سے, اور رحمت کا تعلق ہے جی موان سکون سے. بوڑھے سے پوچھو کسی سے, یہاں پر بہت سارے بوڑھے, میں کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا, کہ سکون نہیں ملتا. ایسے لوگ مجھے ملے کہ مولانا کچھ نہیں, بس میں نے اپنی بیوی کے پاؤں پر پاؤں بستر پر رکھ دیا, مجھے نیند آ گئی. جی تو آپ لوگوں کو کیا پتا جن کو بیوی ہی نہیں ملی اب تک بیچارے کو, جوانی جا رہی ہے, جوانی لوٹے گی نہیں. تو میڈم جب آ جائے گی تو کہے گی مجھے تو مائنس میں ملا میرا شوہر. مائنس میں سمجھتے ہو میرے اشارے کو, تو پلس میں رہو جب شادی کرو, تاکہ تمہاری بیویاں تم سے خوش رہے. کسی کی بیٹی کو لے آؤ گے اور اس کو مائنس میں رکھو گے, پلس وہ چاہے گی پلس ہو, یہ ہے مائنس, تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھر بسے گا یا اجڑے گا؟ کوز کچھ اور ہوگا اور آپشن کچھ اور پیدا ہو کے جھگڑا میاں بیوی میں ہوگا. لیکن کوز ہوگا رات کی تنہائی خلوت میں مرد کا اس کو سکون نہ پہنچانا, لیکن وہ زبان پر اس کے غیرت حیا کی وجہ سے بولے گی نہیں, اور کوئی اور کوز پیدا کر کے لڑائی جھگڑا کرے گی. پھر مفتی صاحب کی نیند حرام کرو, لڑائی ہوتی ہے. بھائی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ جو چیز اس کی مطلوب ہے وہ نہیں دے پا رہے ہو. تو یہ جوان بچے سمجھتے نہیں میری بات. خیر چلو آگے. تو شادی میں کیا ہونا چاہیے کہ جتنا حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها, شادی میں جتنا کم سے کم خرچ ہو اتنی شادی میں برکت آئے گی, اور جتنا کم سے کم خرچ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہوگی. ابھی میں کیا بتاؤں افسوس کی بات, ایک بہت بڑا خاندان جو دینی خاندان تھا, اور دنیا دیندار سمجھتی ہے. آج کل لوگوں کو ایک بیماری ہو گئی ہے, کہاں رہتے میں نام نہیں لوں گا, فلاں جگہ رہتے ہیں کسی ملک میں, 45 لوگ نہیں 150 لوگ گئے انڈیا سے نکاح کرنے اس دوسرے ملک میں نام نہیں لوں گا, اور نکاح ہوا کسی اور ملک میں, اور پورے کے پورے لوگوں کا ٹکٹ بک ہوا, اور وہ دبئی میں آ کے ان کا ولیمہ ہوا, ملین خرچ ہوا. بتاؤ یہ صحیح ہے؟ اس میں برکت ہوگی؟ اگر مال اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. تو آج کے خطبے میں آیا کہ کم سے کم شادی پہ خرچ کرو تاکہ برکت زیادہ ملے. آج کل کیا ہے نام نہیں لوں گا, اس کی شادی میں کتنا ڈشز تھا بھائی؟ 43. تو ہم نے اپنے بیٹے کے شادی میں 64 ڈشز رکھنا, کھایا تو جائے گا نہیں, وہ سب برباد ہوا. ریا نمونہ. تو خطبے میں آیا کہ زیادہ خرچ کرنے سے عورت کے خاندان کی بلندی نہیں ظاہر ہوتی, نہ مرد کی ظاہر ہوتی. تو لوگ یہ اپنے من کے چوچلے کو پورا کرنے کے لیے شادی میں بیجا خرچ کرتے ہیں, اور پھر اس کی نحوست بعد میں آتی ہے. کیوں؟ جتنا سنت کی مخالفت کیجیے گا اتنا بعد میں پریشانی بڑھے گی. تو انسان عقل مند وہ ہے دوستو شادی میں کم سے کم خرچ کرے, دکھلاوا نہ کرے, نمائش نہ کرے, ایک دوسرے پر فخر نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری امت کو سمجھ عطا فرمائے. بس دوستو رہا.